اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس ویڈیو میں ہم نماز فجر کی پابندی کرنے یعنی نماز فجر کو باقاعدگی کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے 10 بشارتیں ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ اسراء کی آیت نمبر 78 کی روشنی میں یہ ہم جانیں گے کہ وہ کون سی 10 بشارتیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے 10 بشارتیں۔ کوئی بہت بڑا بد نصیب ہی ہوگا جو ان نبوی بشارتوں کو پڑھنے یا سننے کے بعد بھی نماز فجر چھوڑ کر سوتا رہے گا۔ پہلی بشارت، بروز قیامت اسے مکمل نور حاصل ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابن داؤد حدیث نمبر 561، ترجمہ، تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ دوسری بشارت، فجر کی سنت موقدہ دنیا و مافیہ سے افضل اور بہتر ہے، تو پھر فجر کی فرض نماز کی کیا فضیلت ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث نمبر 725، ترجمہ، فجر کی دونوں رکعتیں یعنی سنت دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بہتر ہے۔ تیسری بشارت، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنے سے زیادہ نیکیوں کا حصول ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا گویا مسلسل نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ مسند احمد۔ چوتھی بشارت، نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ اسراء آیت نمبر 78، ترجمہ، نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 78۔ پانچویں بشارت، جہنم سے نجات۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ترجمہ، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ چھٹی بشارت، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی، اس لیے اگر تم میں سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 573، مسلم شریف 182۔ ساتویں بشارت، پوری رات تہجد کا ثواب۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات تہجد پڑھی۔ مسلم شریف 686۔ آٹھویں بشارت، فرشتوں کی دعا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ مسند احمد حدیث نمبر 1251۔ نویں بشارت، مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جامعہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 586، ترجمہ، جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہے،
پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورا حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوگا۔ 10ویں بشارت، نماز فجر آفات و مصائب سے حفاظت کی ضامن ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: جو صبح کی نماز ادا کر لے تو وہ اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 657۔